السلام علیکم دوستو، تو آج کی کہانی ہے زہرا اور درویش کی محبت کی داستان۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وقت گھڑی سے نہیں سانسوں سے ناپا جاتا تھا، جب انسان کے پاس سب کچھ کم تھا مگر دل بہت بڑا ہوا کرتا تھا۔ صحرا صرف ریت نہیں تھا، وہ ایک زندہ وجود تھا، دن کو خاموش رات کو گواہ۔ اس صحرا کے بیچ ایک بستی تھی جو اللہ کے نام پر آباد تھی اور اس کے نام پر چلتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہاں اگر کوئی ٹوٹتا ہے تو دعا میں جڑ جاتا ہے۔ اس بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام درویش تھا، لیکن درویش اس لیے نہیں تھا کہ وہ ایک فقیر تھا بلکہ اس لیے کہ وہ دنیا کا نہیں تھا۔ وہ بچپن سے مختلف تھا، لوگ اس پر ہنستے تھے۔ اس کی ماں کہتی تھی یہ بچہ یا بہت بڑا بنے گا یا تو بہت ٹوٹے گا، اور وقت نے ثابت کیا کہ کچھ لوگ دونوں ہوتے ہیں۔ درویش لکھنا نہیں جانتا تھا مگر شعر اس کے دل میں اترتے تھے۔ وہ ریت پر انگلی سے لفظ بناتا اور ہوا انہیں اڑا لے جاتی۔ وہ کہتا جو مٹ جائے وہی سچ ہوتا ہے۔ بستی کا سردار مالک خان ریت کا بادشاہ تھا، اس کے حکم سے شادیاں ہوتی اور اس کی خاموشی سے قتل، مگر اس کی بیٹی زہرا اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ وہ بچپن سے محل کی کھڑکیوں سے باہر دیکھتی اور پوچھتی یہ دیواریں کیوں ہیں؟ اس کی ماں مر چکی تھی اور باپ کے پاس وقت نہیں تھا۔ زہرا نے خاموشی میں پرورش پائی اور خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی قریبی دوست بن گئی۔ وہ اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر صحرا کو دیکھتی اور دل میں سوال رکھتی، یا اللہ میرا مقدر صرف یہ محل تو نہیں۔ اس بستی میں ایک کنواں تھا جسے اس بستی کا دل کہا جاتا تھا۔ وہاں سب آتے پیاسے تھکے ہوئے۔ ایک دن زہرا اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ اس کنویں پر آئی اور وہاں اس کی ملاقات درویش سے ہوئی۔ زہرا اور درویش آمنے سامنے ہوئے۔ زہرا نے درویش کو دیکھا تو چونکی نہیں، جیسے وہ اسے پہلے سے جانتی ہو۔ درویش نے سر اٹھایا تو نظریں فوراً جھکا لی، جیسے کسی مقدس چیز کو دیکھ لیا ہو۔ زہرا نے پوچھا تم کون ہو؟ یہاں روز کیوں آتے ہو؟ درویش بولا کیونکہ یہاں سب برابر ہوتے ہیں، پیاس میں کوئی سردار نہیں ہوتا۔ یہ پہلا جملہ تھا جس نے زہرا کے دل میں ایک دروازہ کھول دیا۔ اس دن کے بعد کنواں خاموش ملاقاتوں کا گواہ بن گیا، نہ کوئی وعدہ نہ کوئی اطراف، بس نظریں جو ٹھہرتی تھی۔ درویش جب ذکر میں ہوتا تو سارا سانس روک لیتی، زہرا جب آہستہ ہنستی تو درویش کا دل کانپ جاتا۔ یہ محبت بولنے سے پہلے اللہ تک جا چکی تھی۔ بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ زہرا اور درویش ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے، اور لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہے اور ہمیشہ بگاڑا ہے۔ کہا گیا کہ یہ فقیر اپنی حد بھول رہا ہے، کہا گیا کہ سردار کی بیٹی کنویں پر کیوں جاتی ہے، جیسا کہ لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں۔ بات مالک خان تک پہنچ گئی، اس نے حکم سنایا زہرا کی شادی قبائل کے سردار حارث خان سے ہوگی، اور زہرا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ وہ ہار چکی ہے۔ اسی رات اس نے پہلی بار سجدے میں روتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے نہیں میرے دل کو بچا لے۔ جب درویش کو خبر ملی تو اس نے کنویں کو دیکھا، ریت کو دیکھا اور خاموشی سے چل دیا۔ صحرا نے اسے قبول کر لیا۔ وہ پاگلوں کی طرح نہیں چیختا تھا، بس باتیں کرتا تھا، ریت سے، ستاروں سے اور اللہ سے۔ لوگ اب کہتے تھے یہ مجنون بن گیا۔ زہرا کی شادی تو ہو گئی مگر روح دفن ہو گئی۔ وہ زندہ تھی مگر اندر سے قبروں میں رہتی تھی۔ درویش ایک رات سجدے میں گر گیا، اس کے ہونٹ ہلے، شکر ہے کہ محبت مجھے لے گئی۔ اسی رات زہرا کی سانس خاموش ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں صحرا میں ہوا رک رہی تھی اور آسمان رویا۔ آج بھی اگر کوئی اس بستی کے پاس سے گزرے تو ریت پر دو نام ابھرتے ہیں، زہرا اور درویش، اور پھر مٹ جاتے ہیں، کیونکہ سچی محبت نشان نہیں چھوڑتی، راستہ چھوڑتی ہے۔ یہ کہانی محبت کی نہیں قربانی کی ہے، کیونکہ جو اللہ تک پہنچا دے وہی عشق ہے۔